ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوشامدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ رافع احمد کا معاملہ ایسا نہیں تھا، اس کی شاید قسمت بدلنے والی تھی۔ اس کو اپنی زندگی ایک نئے موڑ پر جاتی نظر آتی تھی۔ جہاں سے دو راستے جاتے تھے ان میں سے ایک راستہ محبت سے بھرا سرسبز و شاداب اور عشق کی خوبصورت وادیوں کی طرف جاتا نظر آتا تھا، جبکہ دوسرا راستہ ویران اور اجاڑ حقیقت کا تھا جو پہلے والے راستے کو ہر موڑ پر آ کر کاٹتا تھا۔ وہ جب بھی پہلے والے راستے پر ندیوں اور پہاڑوں کے درمیان بے فکر ہو کر بھاگتا ہوا جاتا تھا، وہاں دوسرے راستے پر اسے بے یقینی اور وہموں کے سنگلاخ چٹانوں سے ٹکرانا پڑتا تھا جو اس کے جسم کے ہر رگ میں زہر بھر دیتے تھے۔ ہم لوگ افغانستان کے ساتھ ہی رہتے تھے، یعنی ہمارا گھر سرحد کے پاس تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں اور بھی زیادہ سرحد کے قریب آ گئی تھی۔ میں اور میرے شوہر اکثر ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے کہ ہماری محبت ان سرحدوں سے بھی آگے جائے گی۔ ہم لوگ تو یہ باتیں مذاق بھی کرتے تھے۔ پھر ایک دن ہمارا مذاق سچ بن گیا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی دن بھر کی باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اس رات میں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف باتوں میں مگن تھے۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کی ماں کے بارے میں ایک نازیبہ بات کہہ دی۔ اس لیے ہوا تھا کہ میری دن کے وقت ان سے اچھی خاصی بحث ہوئی تھی اور انہوں نے میرے خاندان والوں پر بہت ہی عجیب و غریب گھٹیا الزامات لگائے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ میں اپنی ساس کو تو جواب دے نہیں سکتی تھی۔ ایک تو وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی اور دوسرا طاقتور بھی تھی۔ اگر میں ان سے کچھ کہہ دیتی تو خدا جانے وہ میرا کیا حشر کرتی۔ بس اسی وجہ سے میں چپ چاپ اپنی ساس کی بات تو سن لیتی تھی، مگر اس کے بعد اپنے شوہر سے اپنی ساس کی شکایت ضرور کرتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے ساس سے بے پناہ گلے شکوے تھے جو کہ میرے دل میں نہ جانے کب سے تھے۔ اور آج میرے شوہر کے سامنے جب میں نے یہ بات کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے ایک اور بار بھی میری ماں کا نام لیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس وقت ہماری شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے۔ ہماری محبت کی شادی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا شوہر مجھے یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا، چاہے میں اس کی ماں کی جان ہی کیوں نہ لے لوں، وہ تو مجھ سے ہمیشہ محبت کرے گا۔ پر یہ عورت کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے وہ لفظ کہتے ہی تھے کہ میرے شوہر نے گرجتے ہوئے مجھے طلاق دے دی، جیسے میں اس کی زندگی میں آج سے پہلے کہیں نہیں تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ایسے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ میرا شوہر تھا اور اتنے عرصے کا یہ رشتہ صرف 3 الفاظ ادا کرنے سے کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ میں اپنے شوہر کو اچھے سے سمجھتی تھی، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مرد سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے ہی کرتا ہے، ماں سے ہی کرتا رہتا ہے۔ اور میں بہت بڑی غلطی کر کے اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جب اس کے سر سے غصہ اترا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بیڈ پر پڑی چادر اپنے سر پر اوڑھی۔ یہ کیا کر رہی ہو معروف، کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا اب تم میرے لیے غیر ہو گئے ہو؟ مجھے یہاں سے جانا ہوگا، تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ میرے قدموں میں پڑ گیا۔ ایسا نہ کہو معروف، تم میری محبت ہو، بیوی ہو میری، میں جو کچھ کہا ہے اسے بھول جاؤ۔ بھول جاؤں کیسے ابو سفیان؟ بولنا تو مجھے اس رشتے سے ہوگا، اب ٹوٹ چکا ہے، اب تو میرے لیے غیر محرم ہو، دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ سننا تھا کہ ابو سفیان اپنا ماتھا پیٹ کر رونے لگا۔ یہ میں نے کیا کر دیا معروف؟ یہ سب کیا ہو گیا معروف؟ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ وہ رونے لگ گیا۔ میری بیوقوفی نے سب کچھ برباد کر دیا، تم ابھی بھی مجھ سے میری بیوقوفی کہہ رہے ہو؟ ابو سفیان تم نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے جذبات پر سے اسے اچھے سے قابو ہوتا ہے، ورنہ یہ اختیار عورت کے پاس ہوتا تو دن میں 20 بار طلاق ہو جاتی۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب مجھے چھوڑ دو، مجھے کہیں جا کر مر جانے دو۔ میں بھی رونے لگی اور ابو سفیان بھی۔ ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ اس معمولی نفرت کے پیچھے ہماری بے پناہ محبت تھی جو کئی سالوں پر محیط تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے تھے۔ ہم چاہتے نکاح کے رستے سے پہلے کے تھے۔ اب میں اور ابو سفیان اپنے اپنے الفاظ پر پچھتا رہے تھے، مگر کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ایک بندھن جس نے ہمیں ساتھ رہنے کی اجازت دی تھی اب وہ ٹوٹ چکا تھا۔ دیکھو معروف، تم کہیں مت جانا، تم اپنی عدت یہیں پوری کرنا۔ میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا، تمہیں ہاتھ لگانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ بے شک تم ساری زندگی مجھ سے دور رہو، مجھے کسی کے قریب نہ آنے دو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ ابو سفیان روز روتا اور یہی کہتا تھا۔ میری ساس، نندو، میرے سسر، کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ہم دونوں میں طلاق واقع ہو چکی ہے۔ ہم دونوں مجرموں کی طرح رہ رہے تھے، ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی ہم پر دوری لازم تھی۔ ہم ایسے رہتے جیسے کسی اجنبی ہیں، پر ہم نے کسی کو یہ بات محسوس نہیں ہونے دی تھی، ورنہ تو پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جاتا تھا۔ میرے باپ اور بھائی غیرت میں آ جاتے اور اہل محلہ کہتے ہیں کہ یہ سب گناہ تھا، اور تھا بھی ایسا ہی ہے، لیکن ہم دونوں محبت سے مجبور تھے۔ دن رات نمازیں پڑھتے اور دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل دے دیں۔ ایک دن ابو سفیان ٹوٹا ہوا گھر آیا، کہنے لگا معروف، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے،
سوائے اس کے کہ تم کسی اور مرد سے نکاح کر لو اور پھر وہ تمہیں طلاق دے دے۔ لیکن اگر ہم نے یہ شرط باندھ کر نکاح کیا تو وہ بھی غیر شرعی ہے۔ شریعت بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اب کچھ ایسا ہو کہ وہ آدمی تم سے نکاح کرے پھر خود ہی تمہیں طلاق دے دے، پہلے سے اس کو یہ نہیں بتائیں کہ یہ نکاح ہم حلالے کے لیے کر رہے ہیں، بس وہ تمہیں خود طلاق دے دے تو اس کی مرضی، ورنہ پھر تم اسی کی ہو جاؤ گی۔ ابو سفیان یہ کہہ کر رونے لگا۔ میں نے کہا تم ایسا مت سوچو، میں ہمیشہ تمہاری ہوں اور یہ حلالہ ولالہ میں اس کے سخت خلاف ہوں، مجھے تو اس سب میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی بھلے یوں ہی گزر جائے لیکن میں کبھی بھی کسی اور کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میری بات سن کر ابو سفیان کی آنکھوں سے آنسو مزید بہنے لگے۔ معروف میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن تمہیں بھی میرے مزاج کا نہیں پتہ، میں تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور پھر کچھ عرصے میں ہمارے بچے نہ ہوئے تو اماں ویسے ہی میرے پیچھے پڑ جائیں گی کہ دوسری شادی کرو۔ تم جانتی ہو کہ میں یہ سب کچھ بالکل بھی قبول نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں کہیں دور جانا ہوگا، کسی ایسی جگہ پر جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ گاؤں میں اگر میں نے تمہارا نکاح کسی سے کروا بھی دیا تو پورے گاؤں میں طوفان آ جائے گا، سب لوگ یہی کہیں گے کہ ابو سفیان بغیرت ہو گیا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ پھر وہ آدمی کیوں تمہیں طلاق دے گا؟ تم اتنی حسین ہو، خوبصورت ہو، تمہیں تو کوئی بھی مرد نہیں چھوڑ سکتا۔ بس مجھ پر ہی شیطان سوار ہو گیا تھا جو میں نے تمہیں طلاق کے یہ سخت الفاظ کہہ دیے۔ اللہ مجھے ایک اور موقع دے دے، میں تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ میرا شوہر بہت جذباتی ہو رہا تھا، میں نے اس وقت صرف خاموشی اختیار کیے رکھی کیوں میں اس کے جذبات کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ صبح ہوئی تو میں بھی اس بات پر سوچ سوچ کر کے نتیجے پر پہنچ چکی تھی، ہاں ہمیں یہاں سے کہیں دور جانا پڑے گا، کیونکہ گاؤں میں طلاق، شادی، حلالہ یہ سب بہت ہی زیادہ نازک مسئلے تھے۔ اگر کوئی بھی ہمارے اس منصوبے کے بارے میں جان جاتا تو ہم پر تھوکتا، کیونکہ پختونخوا میں علاقے میں یہ بات بہت ہی زیادہ معیوب سمجھی جاتی تھی کہ کوئی مرد ایک عورت کو طلاق دے دے اور پھر اس کا نکاح کسی اور سے کروائے۔ یہ بات تو کوئی مرد اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا، لیکن جب ایک بار ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ازالہ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ابو سفیان نے مجھ سے کہا کہ اگر ہم سرحد پار کر کے افغانستان چلے جائیں تو وہاں جا کر ہمارے لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی، دیکھو وہاں ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا، اگر تم جا کر کسی مرد سے نکاح کر لو گی تو کون سا وہ تمہیں قید کر کے رکھ لے گا؟ وہ لوگ بھی ہماری طرح سخت ہیں اور وہ عورتوں کی خوبصورتی کے تو بھوکے نہیں، تم بھی جانتی ہو وہاں پر ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت عورت ہے، اگر کوئی تم سے شادی کر لیتا ہے نا تو وہ تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہے۔ ہم کسی ایسے گرم مزاج آدمی سے تمہاری شادی کریں گے جو تمہیں تھوڑے دن بعد خود ہی طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی، مجھے گوارا نہیں کہ میں کسی اور کی دلہن بنوں، مجھے مر جانے دو، بس میرے دل اس خیال سے ہی پٹ رہا ہے کہ ابو سفیان کے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ وقت بتاؤں گی، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ رہنا تھا، دوبارہ سے ہمیں اپنی محبت کی زندگی کو شروع کرنا تھا۔ یہ سب پھر ناگزیر تھا۔ سرحد پر ابو سفیان کا ایک دوست تھا، ابو سفیان نے اسے ساری تفصیلات تو نہیں بتائی، بس یہی کہا کہ میں اپنی اماں اور بہنوں سے تنگ ہوں، کچھ عرصے کے لیے اپنی بیوی کو لے کر اس سرحد سے پار جانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی میری قدر آئے۔ ابو سفیان نے بات اس طریقے سے کی تھی کہ وہ شخص بھی مان گیا، کیونکہ مرد ہمیشہ ایک دوسرے کی مجبوری کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو ابو سفیان کے دوست نے اس کی بات مان لی، اس سے وعدہ کیا کہ ہاں میں تمہیں یہ سرحد پار کروا دوں گا، لیکن اگر تم پکڑے گئے یا مارے گئے تو اس کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ میں اور ابو سفیان ایک دوسرے کی خاطر مرنے کو بھی تیار تھے۔ ایک اندھیری رات میں ہم دونوں نے وہ سرحد پار کر لی جس کے بارے میں ہم کبھی مذاق کیا کرتے تھے کہ ہم دونوں بہت ڈرے سہمے ہوئے تھے، کیونکہ ہمیں اس علاقے کی کوئی سمجھ نہیں تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمیں اس علاقے کے بولنے والوں کی زبان سمجھ آتی تھی اور ہم ان سے ملتے جلتے ہی تھے، ان کی ثقافت، کپڑے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہم جیسا ہی تھا۔ سرحد پار اس چھوٹے پسماندہ گاؤں کو ابو سفیان پہلے سے جانتا تھا، اس لیے اپنے دوست سے معلومات حاصل کر رکھی تھی۔ میں نے ابو سفیان سے کہا کہ ہمارے پاس تو یہاں سے جانے کا راستہ ہوگا نہیں، یہ بات اس گارنٹی ہے، کاش کہ ہم اپنے ہی ملک کے کسی دوسرے حصے میں چلے جاتے تو ہمیں اتنا ڈر کے نہ رہنا پڑتا۔ ابو سفیان نے کہا کہ اگر ہماری موت لکھی ہے تو وہ یہی ہو کر رہے گی، تم ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ چلتے چلتے ایک مسجد کے پاس رک گئے تھے کیونکہ کافی تھکاوٹ ہو رہی تھی اور پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ وہاں رکتے ہی ابو سفیان نے میری طرف دیکھ کر بولا، کیوں نہ ہم یہاں کسی مولوی سے اس مسئلے پر بات کریں، کیا پتہ اس کی علماء کی مختلف رائے اور ہمارے لیے کوئی آسانی ہو جائے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم دونوں کو اس مسجد میں چلے کہ ہم نے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ڈھانپ لی۔ ابو سفیان نے امام مسجد سے مصافحہ کرنے کے بعد انہیں بتایا کہ یہ میری سابقہ بیوی ہے۔ اس آدمی نے چونک کر مجھے دیکھا جیسے کہ یہ کوئی بہت بڑا جرم ہو۔ تو تم اسے اپنے ساتھ لیے کیوں گھوم رہے ہو؟ کیا اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہو؟ یتیم ہے یہ، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا تھا۔ یتیم نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس سے نکاح کر لوں۔ کیا اس کی کوئی صورت ہے؟ یہ سن کر امام کو تو جیسے سانپ سونپ گیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہاں پر حلالے کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے جو باقی اسلامی ملکوں میں ہے۔ تم یہاں کیا ڈھونڈنے آئے ہو؟ تمہیں کیا لگا تمہارے ملک کا خدا اور افغانستان کا خدا کوئی اور ہے؟ قاعدے قوانین اور ہیں؟ یہاں بھی سب کچھ بالکل ویسا ہی ہے۔ تمہیں اس کرب سے گزرنا پڑے گا جس سے بچ کر تم شاید یہاں آئے ہو۔ یہاں تک مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، تم یہاں سب کرنے تو ادھر آئے ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔
میں نے دیکھا کہ امام صاحب کے پاس ایک اور آدمی بھی کھڑا تھا جس نے کالا لباس پہن رکھا تھا، سر پر کالے رنگ کا امامہ بھی تھا۔ وہ ہمیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو اشارہ کیا کہ تم باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ابو سفیان کو لے کر باہر چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ وہ آدمی بہت خوش اخلاق تھا۔ ابو سفیان سے کہنے لگا، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو میں تمہاری رہائش کا بندوبست بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ بنا رہائش کے تم ادھر ادھر کب تک پھرتے رہو گے، اور چونکہ تم یہاں پر ہمارے مہمان ہو تو میں تمہارے اس مسئلے کا حل بھی تمہیں ایسا بتاؤں گا جو تم نے آج سے پہلے کبھی نہیں سن رکھا ہوگا۔ میں اور ابو سفیان تھوڑا سا خوش ضرور ہوئے تھے، کیونکہ اس آدمی نے ہمیں ایک امید دی تھی جو آج سے پہلے ہمیں کبھی نہیں ملی تھی۔ ہم لوگ اس کے ساتھ چھوٹے ہوئے دیے ہوئے کمرے میں جا کر اپنا سامان رکھ دیا اور بیٹھ گئے۔ اس آدمی نے کہا کہ وہ کل آئے گا اور ہمیں ایک ایسی بات بتائے گا جو ہم نے آج سے پہلے حلالہ کے حوالے سے نہیں سن رکھی تھی۔ میں اور ابو سفیان دونوں ہی بہت خوش ہو گئے تھے، کیونکہ جس مشکل میں ہم تھے ہمیں ذرا سی امید بھی بہت بڑی لگ رہی تھی۔ ہم لوگ دونوں رات بھر اسی کا انتظار کرتے رہے تھے۔ اس شخص نے اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا، ہمیں یا شاید ابو سفیان کو یاد نہیں رہا تھا، بس ہمیں اس کی کہی ہوئی وہ بات یاد تھی کہ وہ ایک ایسا راستہ جانتا ہے جس سے ہم دونوں پھر سے ایک ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دونوں کو کسی قسم کی پریشانی بھی اٹھانی نہیں پڑے گی۔ صبح سویرے وہ آدمی آ گیا، اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی جہاں ہمارے جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ نہ ہمیں معلوم تھا کہ امام صاحب کا دوست ہوگا یا ہمیں خوشخبری دینے آیا ہے۔ ہم نے دروازہ کھولا تو فوراً ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ دیکھو، مجھے یہاں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اگر میں اجنبیوں سے ملوں گا تو انہیں مجھ پر شک ہو جائے گا، اسی وجہ سے میں سیدھے کمرے کے اندر آ گیا۔ آپ لوگ خفا نہیں ہونا، مجھے اس نے وضاحت پیش کی، اور ساتھ ہی اس نے اپنے جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں سبز رنگ کا کپڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اور ابو سفیان نے ایک زبان ہو کر پوچھا۔ تو دیکھو، تمہیں شاید اس کی سمجھ نہیں آئے گی، مگر میں تمہیں ایک ایسی متبرک مقام پر لے کر جا سکتا ہوں جہاں پر جا کر حلالہ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہاں ہم سبھی لوگ جاتے ہیں اور وہاں واقعی یہ جگہ بہت کم لوگوں کو علم ہے، لیکن میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا۔ وہاں تم جاؤ گے تو سب گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ وہاں جا کر ایک غسل بھی کرنا ہوگا، خاص غسل جسے گناہوں سے نجات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گناہوں یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی ناپاکی، جیسے ہی تم وہاں پر غسل کرو گے اور اس پتھر کا استعمال کرو گے تو تم دیکھ لینا تم سب گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ تم ناپاکی سے پاکی کی طرف آ جاؤ گے اور گناہوں سے نیکی کی طرف۔ مگر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں نے بڑی پریشانی کے ساتھ اس آدمی سے پوچھا تو کہنے لگا، دیکھیے یہ لوگوں کا ایمان ہے کہ وہاں دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب لوگوں کو یقین ہے کہ وہاں پر غسل کرنے سے ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ کو اگر ایسا محسوس نہ ہوا تو بلا شبہ آپ یہ کام مت کیجئے گا، لیکن وہاں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں جو اپنے بہت بڑے بڑے گناہوں کی معافی کرواتے ہیں۔ وہاں جا کر اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے اور ابو سفیان دونوں کو بہت مایوسی ہوئی تھی۔ وہ تو مجھے کوئی پاگل ہی لگا تھا، ایسا لگتا کہ وہ کسی خیالی افسانوی دنیا میں رہتا ہے۔ ہم دونوں اس سے مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھی۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتا دیں گے، فی الحال ہم اس سب پر یقین نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری بات سننا تھی کہ وہ آدمی غصے سے بھڑک اٹھا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اگر مجھ پر یقین نہیں کرتے تو میرے گھر کیوں رکے ہو؟ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، میں تمہیں ابدا لے جانے کے لیے آیا تھا، پر تم بڑے ہی بے ایمان قسم کے لوگ ہو، تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ سچ ہے، اگر تم اس بات کو ماننے نہیں بھی تو بھی کم از کم تمہیں ایک بار وہاں چلنا تو ضرور چاہیے نا۔ وہ آدمی ہم سے کہتا گیا اور ہم دونوں نہ سمجھی میں اسے دیکھ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ وہ جو باتیں کر رہا تھا نہ صرف قابل یقین تھی بلکہ شرعی طور پر ناجائز بھی تھی۔ ہم اس کی بات بالکل نہیں مان سکتے تھے۔ غصے میں آ کر اس نے ہمیں گھر سے نکل جانے کا کہا۔ اب تو یہ صبح صبح کا وقت تھا، ہم نے شکر کیا کہ اس نے ہمیں رات کو نہیں نکالا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تھی اور تھوڑی تھوڑی روشنی بھی پھوٹ رہی تھی۔ مجھے وہاں سے نکل کر احساس ہوا کہ بے گھر ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن پھر مجھے ابو سفیان نے ایک ترکیب بتائی جس پر میں نے عمل کیا، اور ابو سفیان نے مجھ سے کہا کہ وہ یہیں کا چکر لگاتا رہے گا، مجھ سے ملتا رہے گا۔ میں اگر یہ کر لوں گی تو ہمارا ملنا آسان ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ مجھے واپس پاکستان لے جائے گا۔ میں اس کی ترکیب سمجھ لی۔ یہ خیال بہت اچھا تھا مگر ساتھ ہی اتنا ہی خطرناک بھی تھا، مگر میں نے ابو سفیان کے کہنے پر عمل کیا۔ مسجد کے احاطے میں چادر اوڑھ کر یوں بیٹھ گئی جیسے میں رات سے یہیں تھی۔ میں وہاں لیٹی رہی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نمازی آنے لگے تو ایک آدمی نے مجھے بھی دیکھ لیا، شاید نمازی نماز پڑھ کر جا چکے تھے۔ اس نے جب مجھے مسجد کے فرش پر پڑے دیکھا تو کہنے لگا، کیا بات ہے لڑکی، تم کون ہو اور یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مسجد میں فرش پر ایسے نہیں لیٹتے؟ میں نہیں اٹھتے ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑے، ویسے آپ کوئی نیک آدمی لگتے ہیں، میں دیکھیں میرا کوئی گھر نہیں، اگر مجھے گھر بھی بنا دیں گے تو ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ میری بات سن کر وہ میرے چہرے کو دیکھنے لگا، شاید میری خوبصورتی نے اسے گھائل کر دیا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں چھوئے تو وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو خاتون، تمہیں ہوش نہیں کہ تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ میں اس مسجد کا امام ہوں اور شادی شدہ ہوں، تو کیا ہوا، میں آپ کی دوسری بیوی بننے کو تیار ہوں۔ ویسے تو سب لوگ نکاح ثانی کی بہت ترغیب دیتے ہیں، لیکن مجھ سے تو کوئی
بات نہیں کرتا، نہ ہی مجھ سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرا کوئی سہارا نہیں، ماں باپ بھی نہیں ہے، آپ اگر مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو شاید میں یوں ہی ذلیل ہوتی رہوں گی اور گناہ کرتی رہوں گی۔ میری جذباتی تقریر سن کر وہ آدمی کو سوچنے لگا، پھر بولا چلو ٹھیک ہے، اگر تم میری شرائط پر مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، نہ میری بیوی کو ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے چند لوگوں کو بلایا، اپنی بیوی سے بھی مشورہ کیا۔ اس کی بیوی بیچاری کیا بولتی، وہ تو صرف برداشت ہی کر سکتی تھی۔ مجھے کیوں کہ یہاں کی عورتوں کو شاید اپنے مردوں کے سامنے بولنے کی نہ ہی عادت تھی نہ ہی اجازت تھی۔ خیر میں نے اس آدمی سے نکاح کر لیا جو یہاں کی مسجد کا امام تھا۔ میرا منصوبہ بہت جلد کامیاب ہو گیا تھا، اتنی جلدی اس منصوبے کی کامیابی کے بارے میں تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر ایسا ہو چکا تھا اور اب میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، یہ آدمی مجھے چھوڑ دے گا، مگر ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے قرآن پاک کی تعلیم دے گا اور جب تک میں حافظہ نہیں بن جاتی تب تک وہ لوگوں کو میرے نکاح کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ چند ہی قریبی دوستوں کو پتہ ہے، ولیمے کی دعوت بھی وہ بعد میں ہی کرے گا۔ میں حیران تھی کہ اپنے دین ایمان کا بہت پکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اسے سچ بتاؤں گی تبھی وہ مجھے طلاق دے گا، ورنہ تو اس کے ارادے ایسے پختے تھے جیسے وہ مجھ سے پہلے شادی کر کے مجھے اپنے گھر لایا ہو۔ پھر ایک دن اس کی بات کی نوبت خود ہی آگ کی بن گئی کہ ایک دن امام صاحب اپنی چھوٹی بیٹی کو موسیقی کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں بتا رہے تھے۔ وہ کہتے کہ موسیقی سننے والا کافر ہوتا ہے۔ اس کی بیوی جو تھی اس نے اپنی بیٹی کو ایک ٹی وی لے کر دیا تھا، کیونکہ وہ اکیلی تھی گھر میں تو وہ ٹی وی بچی دیکھتی تھی، تو اس کے باپ نے اس کو بہت سنائی اور ٹی وی بھی توڑ دیا، اور یہ سب کچھ وہ سن رہی تھی۔ تو اس دن اس نے اپنے شوہر سے مل کر اس سے کہہ دیا کہ مجھے کہیں سے ریڈیو لا کر دے دو، میں ریڈیو سنوں گی اور مولا صاحب کو تیش دلاؤں گی۔ میں یہ بات اپنے شوہر کو بتا کر واپس آ گئی۔ شام تک اس نے ایک چھوٹا ریڈیو مسجد کے احاطے میں رکھ دیا، جسے میں نے اٹھا کر دیکھا تو وہ اچھی طرح چل رہا تھا۔ ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ اب میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ وہ مسجد کے آس پاس ہی رہا تھا اور پھر شام کو وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ میں نے ریڈیو کو ان کی آواز میں چلانا شروع کیا، اس میں سے موسیقی کی آواز آنے لگی تو مولانا صاحب کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھے تھے، جیسے انہیں بہت برا لگا۔ اور یہ کیا خرافات کہاں سے لائی ہو تم؟ جہاں سے بھی لائی ہوں اس میں روح کی غذا ہے، استغفر اللہ، روح کی غذا صرف اللہ کا کلام ہے۔ مولانا یہ کہہ کے ریڈیو میں سے جھپٹا تو میں نے بلند آواز میں کہہ دیا، میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں لیکن موسیقی نہیں، یہ میرا پرانا شوق ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام کی آنکھوں میں جیسے ایک انگارے سے بھڑک اٹھے تھے۔ تم نے مجھ سے بدتمیزی کی، آج تک کسی عورت نے مجھ سے یوں اس لہجے میں بات نہیں کی، تو کیا کر لوگے تم میرا؟ میں بیوی ہوں تمہاری، تم چھوڑ تو نہیں سکتے نا مجھے؟ تم اتنی خوبصورت ہوں کہ کسی میں ہمت نہیں کہ مجھے چھوڑ سکے، تم بھی آزما کر دیکھ لو۔ میرا غرور توڑنے کی خاطر اس نے ادھر ہی وہ 3 الفاظ کہے تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کام اتنا آسان ہوگا۔ پھر میں نے اپنی مسکراہٹ کو فوراً ہی دبا لیا کہ کہیں امام کے غصے کو دعوت نہ دے دوں۔ میں نے چہرے پر مظلومیت کی ایک نقاب اوڑھ لی اور وہاں سے اپنا مختصر سامان اٹھا کر باہر آ گئی، جہاں ابو سفیان میرا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ آج جو میں نے سوچا تھا وہ مکمل ہو چکا تھا اور اب ہم دونوں ایک ساتھ رہنے والے تھے۔ میں نے اپنا چہرے سے نقاب اوڑھا اور اپنا سامان وہاں سے لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ باہر ابو سفیان تھا اور ہم لوگ مل کے دوبارہ سے نکاح کر لیا اور واپس اپنے وطن چلے گئے۔ اور ہمیں باہر آ کر اور وہاں سے نکلتے وقت ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو شخص بلیک کپڑوں میں تھا ہمیں کہاں لے کر جانا چاہ رہا تھا۔ وہ ہمیں پہاڑی کی اس پار لے کے جانا چاہ رہا تھا جہاں پہ بہت سارے لوگ سمگلنگ کرتے تھے۔ وہ اصل میں سمگلنگ کرتا تھا اس نام پہ، اور وہ ہمیں سمگلنگ کرنا چاہتا تھا، ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ اس کو اور اس کے پورے گروہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور وہ غیر شرعی اور غیر قانونی کام مرد اور عورتوں سے کرواتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھا کیونکہ ہماری نیتیں صاف تھی۔ ہم نے نکاح کر لیا اور آج اس بات کو 5 سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور اللہ نے ہمیں اولاد دے دی اور ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔